السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی صاحب کی جانب سے پروفیسر علامہ محمد طاہر القادری صاحب قبلہ سرپرست اعلیٰ منہاج القرآن کی معرکۃ الآراء تصنیف ہدایت الامہ علی منہاج الکتاب و سنہ کا سلسلے وار درس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہد کا بیان جاری ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اور کنارہ کشی اختیار کرنے کا یہ بیان ہے، جس میں ابتدا میں قرآنی آیات زہد سے متعلق پیش کی گئی، اسی طرح اس کے بعد تقریباً 23 احادیث شریفہ انہوں نے زہد سے متعلق، دنیا سے بے رغبتی سے متعلق یکجا کی ہیں، پیش کی ہیں، اور آج 13ویں حدیث سے اس درس کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اعقل الناس اترکهم للدنیا، رواہ ابو حنیفہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند، سمجھ بوجھ والا وہ ہے جو دنیا کی محبت کو سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہو۔ اسے امام خوارزمی نے جامع المسانید میں ذکر کیا ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والا سب سے زیادہ سمجھدار آدمی ہے۔ نمبر 14، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يدخل فقراء المؤمنین الجنة قبل الاغنیاء بنصف یوم وهو 500 عام، رواہ الترمذی وابن ماجہ واللفظ لہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غریب مسلمان دولت مندوں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ عرصہ آدھا دن جو ہے یہ 500 سال پر مشتمل ہے۔ آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے غریب مسلمان، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مالدار مسلمانوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر اور یہ 15، 500 سال دنیاوی اعتبار سے رہیں گے یا پھر آخرت کے لحاظ سے رہیں گے؟ پھر آخرت کا ایک دن دنیاوی، یہ دنیا کے لحاظ سے 500 سال ہوں گے، آخرت کا آدھا دن ہوں گا یہ، کیونکہ آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، تو آدھا دن پہلے داخل ہوں گے، یعنی دنیا کے اعتبار سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 15، فضالۃ ابن عبید یقول رضی اللہ عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلی بالناس یخر رجال من مقامهم في الصلاة لما بهم من الخصاصة وهم اصحاب الصفة حتى يقول الاعراب ان هؤلاء مجانين، فاذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة انصرف الیہم فقال لو تعلمون ما لکم عند اللہ عز وجل لاحببتم لو انکم تزدادون حاجة وفاقة، رواہ الترمذی و احمد۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی امامت کرتے، نماز پڑھاتے صحابہ کو، تو کچھ صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے نماز میں گر پڑتے، نیچے گر جاتے، اور وہ اصحاب صفہ تھے، مسجد نبوی کے چبوترے پر رہنے والے، علم دین کی طلب میں مشغول رہنے والے صحابہ تھے۔ یہاں تک کہ بدو لوگ کہتے، بدوی دیہاتی لوگ کہتے یہ کیفیت دیکھ کر ان کی کہ یہ لوگ دیوانے ہیں۔ پس جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوتے، سلام پھیرتے، ان کی طرف متوجہ ہوتے، تو فرماتے، اگر تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا کیا مقام و مرتبہ ہے، تو یقیناً تم پسند کرتے کہ تمہاری حاجت اور فقر و فاقہ مزید بڑھ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو کیفیت ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے بعد جو مقام و مرتبہ تم کو حاصل ہوا ہے، اگر اس پر تم مطلع ہو جاؤ تو تم اس سے بھی زیادہ فقر و فاقے کو پسند کرو گے۔ نمبر 16، انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان فاطمۃ علیہ السلام ناولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسرۃ من خبز شعیر فقال هذا اول طعام اکلہ ابوک منذ 3 ایام، رواہ احمد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا آپ کی خدمت میں کھانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اے فاطمہ یہ پہلا لقمہ ہے جو تمہارے بابا نے 3 دن کے بعد کھایا ہے، تناول کیا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ یعنی اکبر۔ فقر و فاقے کا، اختیاری فقر و فاقے کا یہ عالم تھا کہ کبھی 2 3 دن بھی بھوکے رہتے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 17 عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من انقطع الى اللہ عز وجل کفاہ اللہ کل مؤونۃ ورزقہ من حیث لا يحتسب ومن انقطع الى الدنیا وکلہ اللہ الیہا رواہ الطبرانی والبیہقی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا سے کٹ کر اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے سبحان اور اسے اللہ۔ وہاں سے رزق روزی دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو، جہاں سے روزی روٹی ملنے کی امید بھی نہ ہو، گمان بھی نہ ہو، ایسی جگہ سے اللہ اس کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے کٹ کر دنیا کی طرف ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی ہمیشہ اس کے ذہن پر دنیا کی فکر سوار رہتی ہے، غالب رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا کے سپرد حوالے کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں یا جس کے ذہن پر ہمیشہ دنیا کی فکر سوار رہتی ہے اللہ اس کو دنیا کے ہی حوالے کر دیتا ہے۔ نمبر 18 عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما تزین الابرار بمثل الزہد فی الدنیا رواہ ابو یعلا باسنادہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نیک لوگ دنیا سے بے رغبتی کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ خوبصورت نہیں لگتے۔ اللہ اکبر۔ نیک لوگوں کی زینت، ان کی آرائش کیا ہے؟ زہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی، یہ سب سے بہترین زیور ہے سمجھیے نیک لوگوں کا، جس سے ان کی شان چھلکتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو یعلا نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ نمبر 19 عن سعید المقبوری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو عدلت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ من خیر ما سقا کافرا منها شربتا رواہ البیہقی والطبرانی۔ حضرت سعید مقبوری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر دنیا کی حیثیت، دنیا کا مقام و مرتبہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اس میں سے کسی ایک کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک بھی نہ دیتا، یعنی کسی بھی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مطلب اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ نمبر 20 عن سعید بن عائذ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول فی فقراء المسلمین یزفون کما تزف الحمام فیقال لهم قفوا للحساب فیقولون واللہ ما ترکنا شیئا نحاسب به فیقول اللہ عز وجل صدق عبادی فیدخلون الجنة قبل الناس ب70 عاما رواہ الطبرانی باسناد حسن۔ حضرت سعید بن عائذ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ غریب مسلمان کبوتروں کی طرح تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ جب انہیں کہا جائے گا کہ حساب کے لیے رک جاؤ، تیزی سے تیز قدموں سے جنت کی طرف بڑھیں گے، تو ان سے کہا جائے گا کہ حساب کتاب کے لیے رک جاؤ، تو کہیں گے، جواب دیں گے ہم نے کوئی ایسی چیز اٹھا ہی نہیں رکھی کہ جس کا ہمیں حساب دینا ہو، دنیا میں ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں کہ ہم کس چیز کا حساب دیں، دنیا میں ہم کوئی مال و دولت چھوڑ کر نہیں آئے کہ جس کا ہم کو حساب دینا پڑے۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے میرے بندوں نے سچ کہا، یہ جو بندے تیزی سے جنت کی طرف دوڑ رہے ہیں، غریب ہیں، یہ سچ کہتے ہیں، یہ سچے ہیں، وہ باقی لوگوں سے جنت میں 70 سال پہلے داخل ہو جائیں گے۔ اسے امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ نمبر 21 عن عطاء بن ابی رباح سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال ایھا الناس لا
تحملنكم العسرة على طلب الرزق من غير حلة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم توفني فقيرا ولا توفني غنيا واحشرني في زمرة المساكين فإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة رواہ البیہقی۔ عطاء بن ابی رباح سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو تمہیں معیشت کی تنگی ناجائز طریقے سے رزق حاصل کرنے پر نہ اکسائے نہ ابھارے، غربت تم کو حرام طریقے سے کمانے پر نہ آمادہ کرے نہ ابھارے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اے اللہ مجھے غریبی کی حالت میں وفات دینا، مجھے دولت مندی کی حالت میں وفات نہ دینا، اور مجھے مسکینوں کے حلقے میں مسکینوں کی جماعت میں اٹھانا۔ بدبخت ترین ہے وہ شخص جس کے لیے دنیا کی غریبی اور آخرت کا عذاب دونوں جمع ہو جائیں۔ اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ ٹائٹ ہے، تنگی کی وجہ سے، معیشت کی تنگی کی وجہ سے کوئی ناجائز طریقے کمانے کے اختیار نہ کرے، کیونکہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، فقر کو آپ پسند فرماتے تھے، فقر اختیاری تھا آپ کا، آپ مسکین رہنا پسند کرتے تھے، اسی لیے آپ نے یہ دعا کی کہ حالت مسکنت میں مجھے مسکین اٹھا دنیا سے اور مجھے دنیا میں مالدار مت رکھ، اور وفات کے وقت بھی مجھے مالدار مت رکھ، بلکہ مسکینوں کے زمرے میں ان کی جماعت میں میرا حشر فرما۔ نمبر 22 عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی یا دنیا مری علی اولیائی ولا تحلولی فتفتنیہم رواہ القضاعی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی دنیا سے فرماتا ہے، اے دنیا میرے اولیاء کے لیے کڑوی ہو جا اور ان کے لیے شیریں نہ ہونا، میٹھی نہ بننا کہ تو انہیں آزمائش میں ڈال دے۔ اسے امام خزاعی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کے لیے اللہ دنیا سے کہتا ہے کہ ان کے لیے تو کڑوی بن جا، میٹھی مت بن، کہ میٹھی بننے سے وہ آزمائش میں پڑ سکتے ہیں، وہ مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 23 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لما مات عثمان بن مظعون کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثوب عن وجهه وقبل بین عینیہ وبکا ثم بکا طویلا ثم رفع على السریر فقال طوباک یا عثمان لم تلبسک الدنیا ولم تلبسها، لم تلبسک الدنیا ولم تلبسها۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کے پاس تشریف لائے اور ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر پیشانی کو بوسہ دیا اور کافی دیر تک آپ روتے رہے۔ پھر ان کو چارپائی پر رکھ کر اٹھایا گیا۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان تمہارے لیے مبارک ہو کہ دنیا نے تمہیں استعمال نہ کیا اور تم دنیا میں رہ کر اس سے الگ تھلگ رہے، یعنی دنیا نے تم کو اپنا لباس نہیں بنایا اور تم دنیا کو اپنا لباس نہیں بنائے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر سکی اور تم بھی فتنے سے دنیا کے محفوظ رہے، اس کی بھول بھلیوں میں گم نہیں ہو گئے، اس کے آرائش اور آسائشوں میں گم ہو کر آخرت سے غافل نہیں ہوئے، دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت میں ملوث نہیں ہوئے۔ اس حدیث کو امام عبد البر نے روایت کیا ہے۔ دنیا سے بے رغبتی یعنی زہد سے متعلق اب یہاں تک قرآنی آیات اور احادیث شریفہ کو پیش کیا گیا۔ اب الاثار والاقوال، کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کے بارے میں صحابہ کرام اور اہل اللہ کے کیا اقوال ہیں۔ نمبر 1 قال عمر رضی اللہ عنہ نظرت فی هذا الامر فجعلت اذا اردت الدنیا اضر بالآخرہ، اچھا فجعلت اذا اردت الدنیا اضر بالآخرہ واذا اردت الآخرۃ اضر بالدنیا فاذا كان الامر هكذا فاضر بالفانیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اس بات کو دیکھ لیا، یعنی میں نے اس چیز میں غور و فکر کیا اور جانچ لیا،
غور و فکر کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ جب بھی میں دنیا کا ارادہ کرتا ہوں تو آخرت کا نقصان ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جب آخرت کا ارادہ کرتا ہوں تو دنیا ہاتھ سے جاتی ہے۔ اس کو اختیار کرتے ہیں تو وہ چھوٹ جاتی ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں تو یہ چھوٹ جاتی ہے۔ پس جب معاملہ یوں الجھ جائے، جب اس طرح ہو، آخرت کو اختیار کرنے کی صورت میں دنیا ہاتھ سے نکل جائے، دنیا حاصل کرنے کی کوشش کریں تو آخرت ہاتھ سے نکل جائے، تو تم فانی شے کا نقصان برداشت کر لو۔ سبحان اللہ۔ ہر صورت میں ایک چیز کا نقصان ہے، آخرت چاہیں گے تو دنیا جائے گی، دنیا چاہیں گے تو آخرت، لیکن آخرت باقی رہنے والی ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ فنا ہونے والی چیز کا نقصان برداشت کر لو، مطلب آخرت کو ترجیح دو، دنیا کا اگر نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا چند روزہ ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، عن الحسن رحمہ اللہ قال خطب الناس عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وهو خلیفۃ وعلیہ ازار فیہ 12 رقعۃ۔ حضرت حسن، غالباً حسن بصری ہیں، رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں سے مخاطب ہوئے، خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے، جبکہ آپ خلیفہ تھے۔ بیت المال اور پوری اسلامی حکومت کے خزانے کی کنجیاں آپ کے دست مبارک میں تھیں، آپ خلیفہ وقت تھے، اور آپ نے ایسا تہبند زیب تن کیا ہوا تھا، ایسا ازار باندھا ہوا تھا جس میں 12 پیون لگے ہوئے تھے، جگہ جگہ سے وہ پھٹ گیا تھا، اور اس کو سی کر آپ نے پہنا تھا، حالانکہ آپ اس وقت کئی بڑی بڑی سلطنتوں کے آپ حاکم اور خلیفہ تھے۔ نمبر 3، قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وددت ان اخرج من الدنیا کما دخلت لا اجر لی ولا وزر علی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے ایسے چلا جاؤں جیسے آیا تھا، مجھے کوئی اجر ملے نہ مجھ پر کوئی گناہ ہو۔ یہ آپ تواضع، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہتے ہیں، ورنہ آپ کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ حضور نے آپ کا نام لے کر آپ کو جنتی کہا۔ تو بڑے بڑے صحابہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، ان کے خوف اور خشیت کا یہ حال تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ بس میری خواہش یہ ہے کہ مجھے بڑے بڑے درجات ملے، جنت ملے، جنت میں سے اعلیٰ مقام ملے، یہ نہیں چاہتا، بس کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میرا مواخذہ نہ ہو، گرفت نہ ہو، بس میں بچ جاؤں، آخرت میں مجھے نجات مل جائے، یہی میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ بھی خوف اور خشیت کے غلبے کی وجہ سے اس طرح کہا کرتے تھے۔ نمبر 4، قال عمر رضی اللہ عنہ لا ينخل لي دقیق رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأکل غیر منخول۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے لیے آٹا نہ چھانا جائے، آٹے میں کنکر ہو یا کوڑا کرکٹ ہو کچھ تو اس کو صاف کرنے کے لیے چھنی کیا جاتا تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے آٹا نہ چھانا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر چھانے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ کامل اتباع تھی، یہ صحابہ کرام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر کامل طریقے سے وہ عمل کیا کرتے تھے، چلتے تھے۔ نمبر 5، قال الحسن رحمہ اللہ مر عمر رضی اللہ عنہ على مزبلة فاحتبس عندها فكأنه شق على أصحابه وتأذوا بها فقال لهم هذه دنياكم التي تحرسون عليها۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، ایک کچرے دان کے پاس سے، کچرے کی کنڈی کے پاس سے گزرے، تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں توقف کیے، رک گئے، ٹھہر گئے، گویا یہ چیز آپ کے اصحاب پر بڑی گراں گزری، آپ کے ساتھ جو چل رہے تھے ان کو بڑا دشوار معلوم ہے، مشکل ہوئی ان کو، کیونکہ کچرے کی کنڈی کے پاس، مزبلے کے پاس تو کوئی صفائی کی جگہ نہیں ہے، بدبو آتی ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، تھوڑی دیر توقف کیا، اور جب ان کو وہاں ٹھہرنے میں کوفت محسوس ہوئی، تکلیف محسوس ہوئی، تو آپ نے فرمایا یہ جس سے جو تم تکلیف محسوس کر رہے ہو یہ تمہاری دنیا ہے جس کے لیے تم حریص ہوتے ہو۔ اب یہ خطاب سمجھیے صحابہ سے ہے، لیکن مراد بعد والے لوگ ہیں، صحابہ کرام تو سب کے سب متقی پرہیزگار اور زاہد اور عابد تھے، تو دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس دنیا کے تم لالچی ہو، حریص ہو، یہ ہے، یہ مزبلہ، یہ دنیا کیا ہے؟ کوڑے دان ہے، کچرے کی جگہ ہے، اس سے دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 6، قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ الدنیا جیفہ فمن اراد منها شیئا فلیصبر علی مخالطۃ الکلاب۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا مردار ہے جس پر فقط کتے جھپڑتے ہیں، مردار چیز کتے کھاتے ہیں، جس کے لیے
آپس میں وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں جس پر فقط کتے جھپٹتے ہیں، لہذا جو ان میں سے کچھ چاہے، اس مردار میں سے کچھ لینا چاہے تو اسے کتوں میں مل جانا برداشت کرنا چاہیے، جیسے کتے گھس پٹ کے اس کو حاصل کر کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں مردار کو۔ اگر کوئی دنیا کا طالب ہے تو پھر اس کو اللہ اکبر، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ عار اور یہ مشقت برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 7، کان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یخاطب الدنیا ویقول یا دنیا غری غیری وقد طلقتک ثلاثا عمرک قصیر ومجلسک حقیر وخطرک کبیر آہ آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا کو مخاطب کر کے فرماتے، اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، مجھ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے رکھی ہیں، یعنی بالکل یا میں نے تجھ کو اپنے سے علیحدہ کر دیا ہے، تیری عمر تھوڑی، تیری ہم نشینی حقیر معمولی، اور تیرا خطرہ بہت بڑا ہے۔ یعنی عمر دنیا کی آج نہیں تو کل دنیا ختم ہونا ہے، رخصت ہونا ہے، لیکن آخرت دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دنیا کی ہم نشینی بھی حقیر معمولی ہے، اور اس کے آفات، اس کے ابلیات، اس کے خطرے بڑے ہیں۔ افسوس زاد راہ قلیل، اور سفر زیادہ، اور راستہ پرخطر خطرناک ہے۔ اللہ اکبر۔ زاد راہ یعنی راستے کا توشہ، مسافر کا جو سامان ہوتا ہے توشہ۔ سفر طویل ہے، توشہ کم ہے، سفر زیادہ ہے، توشہ کم ہے، اور جس راستے سے گزرنا ہے وہ خطرناک ہے، ڈینجر ہے۔ یعنی دنیا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے آخرت تک پہنچنا، آخرت کی پوری تیاری کے ساتھ، یہ آسان بات نہیں ہے، مشکل ہے، اس کے لیے انسان کو ریاضت، مجاہدہ اور محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 9، عن عائشہ قالت مات ابو بکر فما ترک دینارا ولا درہما وکان قد اخذ قبل ذلك مالہ فالقوہ فی بیت المال۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات پائی، جب آپ کا وصال ہوا تو کوئی درہم اور دینار آپ نے وراثت میں نہ چھوڑا، آپ کی کوئی جمع پونجی نہیں تھی بوقت وصال، آپ نے اپنی وفات سے پہلے اپنا مال لیا اور اسے بیت المال میں جمع کروا دیا۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس، جو آپ کی تجارت کے ذریعے جو جمع پونجی تھی، وہ بھی آپ نے بیت المال میں داخل کر دی وصال سے پہلے۔ نمبر 9، قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جلساء اللہ غدا اہل الورع والزہد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کل قیامت کے روز اہل ورع و زہد اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب جو حاصل ہوگا، اور اللہ کی ہم نشینی، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کی جو سعادت حاصل ہوگی، وہ کس کو؟ نہایت متقی، پرہیزگار اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والوں کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ نمبر 10، عن انس رضی اللہ عنہ قال تقرقر بطن عمر قال وکان یأکل الزیت عام الرمادة وکان قد حرم علیہ الثمن قال فنقر بطنه بأصبعه وقال تقرقر انه ليس لك عندنا غیره حتى يحيى الناس۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیٹ گڑ گڑانے لگا، بھوک کی شدت کی وجہ سے گڑ گڑانے لگا، کھانے کی طلب کرنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ قحط والے سال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بار قحط پڑ گیا تھا، تو قحط والے سال آپ تیل کھاتے تھے، زیتون استعمال کرتے تھے، اور اپنے اوپر گھی آپ نے حرام کر رکھا تھا۔ گھی، مرغن غذائیں اور ایسی غذائیں جس سے آخرت سے عمومی طور پر غفلت ہو سکتی ہے، مرغن غذاؤں سے آپ احتیاط کرتے تھے، حتیٰ کہ گھی بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی یہ اللہ حرام عنہ کر نے، رکھا تھا انہوں نے، اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا، اللہ نے حرام لیکن نہیں کیا بے تھا، رغبتی کے لیے مقبوض غذائیں، عمدہ غذائیں، اچھی غذاؤں سے آپ نے پرہیز کیا، اجتناب کیا۔ اجتناب کیا۔ یہ اہل زہد کا یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ وہ جو حلال چیزیں ہیں، اللہ نے جن چیزوں کا حلال کیا ہے، ان کو بھی استعمال کرنے کی صورت میں اگر دنیا کی طرف دل مائل ہو سکتا ہے تو وہ اس سے بھی احتیاط کرتے تھے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی انگشت سے اپنے پیٹ کو بجایا، اپنی انگلی سے اپنے پیٹ کو بجایا اور فرمایا گڑ گڑا، بے شک تمہارے لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، چاہے تم سر پٹک لو یا کچھ بھی کر لو، میں زیتون کا تیل ہی استعمال کروں گا۔ گھی تمہاری جو خواہش ہے، خواہش نفس چاہ رہا ہے بریانی کھائیں، مندی کھائیں، تو اب نفس کی خواہش کو کچل دینا یہ اصل کمال ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں گڑ گڑا جو چاہے کر لے، تیرے لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، زیتون کا تیل ہی ملے گا۔ یہاں تک کہ لوگ
پھر سے جی اٹھیں، یعنی قحط دور ہو جائے، قحط دور ہونے تک میں تجھ کو تیری مرغوب غذا نہیں دوں گا۔ نمبر 11 قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یا ابن آدم صاحب الدنیا ببدنک صاحب الدنیا ببدنک وفارقها بقلبک وہمتک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اے انسان، اے ابن آدم، یعنی اے انسان، اپنے جسم کے ساتھ دنیا میں رہ اور اسے اپنے دل اور فکر سے جدا کر دے۔ صرف جسمانی طور پر، ظاہری طور پر دنیا میں رہو، اپنا وجود بتاؤ، لیکن اس میں کھپ مت جاؤ دنیا میں، دل سے اور اپنی ہمت سے اس سے جدا ہو جاؤ۔ مطلب دل اللہ کی یاد میں اور آخرت کی تیاری میں لگاؤ، اور اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنی جمع پونجی یا اپنی جو بھی ہمت ہے نیک اعمال کی یا جو طاقت ہے وہ سب آخرت کے لیے صرف کرو۔ دنیا میں صرف ایسے رہو جیسے حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے سمندری کشتی سمندر میں ہوتی ہے، پانی کے اوپر تیرتی ہے، بغیر پانی کے وہ چل نہیں سکتی۔ تو بغیر دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں رہنا ہے، دنیا چھوڑ کر کہیں جنگل میں جا کر قیام نہیں کر سکتے۔ تو دنیا میں ایسے رہو جیسے پانی میں کشتی ہوتی ہے، پانی میں کشتی ہوتی ہے، کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے، اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کی محبت اگر دل میں گھر کر جائے تو پھر یہ دل ڈوب جاتا ہے۔ یہ حضرت نے یہ مثال دے کر فرمائی، دنیا میں ایسے رہو جیسے پانی پر کشتی ہوتی ہے۔ نمبر 12 قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ واللہ الذی لا الہ غیرہ ما یضر عبدا یصبح علی الاسلام ویمسی علیہ ما اصابہ من الدنیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات الہی قسم کے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ شخص جو اپنی صبح و شام اسلام پر کرتا ہے، جو صبح و شام مسلمان رہتا ہے، اسے یہ چیز نقصان نہیں دیتی کہ اسے دنیا سے کیا ملا۔ مسلمان ہے، یہی اس کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اسے دنیا سے کیا ملے یا نہ ملے، یا اس کو کچھ محرومی بھی ہو تو یہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اسلام پر استقامت، اسلام پر ثابت قدمی، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اسلام کی دولت حاصل ہونے کے بعد اس کو چاہے دنیا ملے یا ملے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 13 قال عبداللہ بن مبارک اظہار الغنی فی الفقر احسن من الفقر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا، فقر کے ہوتے ہوئے مالداری کا اظہار کرنا فقر سے بہتر ہے۔ فقر میں بھی اپنے آپ کو فقیر ظاہر نہیں کرنا، بلکہ بے نیازی کا مظاہرہ کرنا یہ اچھی چیز ہے۔ یعنی جیسے تھوڑا سا اور آسان کر کے سمجھائیے۔ ایک شخص ضرورت مند ہے، محتاج ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ایسے رہ رہا ہے جیسے وہ محتاج نہیں ہے، جیسا کہ غالباً حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے تواضع، عاجزی اور انکساری کے لیے، لیکن جب کوئی ملنے کے لیے آتا تو شاہانہ لباس پہن کر اس کے سامنے بیٹھتے تھے تاکہ وہ آپ کو محتاج اور ضرورت مند محسوس کر کے کچھ نذرانہ یا کچھ آپ کے لیے پیشکش نہ کرے۔ یعنی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو فقیر ظاہر نہیں کرنا، فقیر اللہ رہنا، لوگوں کا فقیر نہ ہونا، اس میں فقر کے باوجود اپنے آپ کو غنی بتانا، مالدار بتانا، یہ بہتر ہے تاکہ لوگ اس کی کچھ مدد نہ کریں۔ نمبر 14 قال سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ لو ان عبدا عبد اللہ تعالی بجميع المأمورات الا انه يحب الدنيا الا نودي عليه يوم القيامة على رؤوس اهل المجمع الا ان هذا فلان ابن فلان قد احب ما ابغض الله تعالی فيكاد لحم وجهه يسقط من الخجل۔ حضرت سفیان بن سعید ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمام احکام کی تعمیل کے ساتھ، شریعت کے تمام احکام کو بجا لانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے مگر دنیا سے محبت کرے، تو قیامت کے دن عرصہ محشر میں، میدان محشر میں موجود تمام کائنات کے سامنے اعلان کیا جائے گا کہ فلاں بن فلاں نے اس چیز سے محبت کی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ تو قریب ہوگا کہ ندامت کی وجہ سے، پشیمانی، شرمندگی کی وجہ سے اس کے چہرے کا گوشت نیچے گر پڑے نکل کر اپنی جگہ سے۔ اللہ اکبر۔ یعنی تمام عبادات کو، احکام کو بجا لانے کے ساتھ اگر دل میں اگر دنیا کی محبت ہے تو پھر یہ قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا۔ نمبر 15 قال سفیان الثوری رحمہ اللہ الزہد فی الدنیا هو قصر العمل لیس باکل الخشن ولا بلبس الغلیظ والعبا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا، زہد، دنیا سے بے رغبتی سے کیا مراد ہے؟ آرزوؤں کو، خواہشات کو کم کرنا، کم سے کم خواہشات پالنا، نہ کہ سادہ غذا کھانا اور موٹا لباس پہننا۔ یعنی روٹی چٹنی کھانا اور معمولی کپڑے پہننے کا نام زہد نہیں ہے، بلکہ
دنیا میں دل نہیں لگانا اور آرزوؤں کو کم کرنا کہ میں فلاں کام کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں بلڈنگ بناؤں گا، میں فلاں کروں گا، یہ ان آرزوؤں کو کم کرنے کا نام زہد ہے۔ نمبر 16 قال انشاءاللہ الطرفی اگلی رحمہ نشست میں اللہ، نمبر 16 سے ہاں نمبر 16 سے انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی اس پر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔